الفلق کا تعارف۔ ایک قول یہ ہے کہ سورۃ الفلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کا شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورۃ فلق کہتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں، یعنی کہ یہ دونوں آیتیں ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، پھر آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، شان نزول میں اس کا بتا دیتی ہوں کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اس صورت کو نازل ہونے کا۔ یہ صورت اور سورۃ الناس یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے، اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن اسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک دوریا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھیں اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورۃ الفلق میں اور 6 سورۃ الناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یہاں پڑھا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ذہن نشین رکھیں، وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر اور شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہیں، یعنی کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے اس تعویذ میں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات کرینہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں شان نزول لکھا ہوا ہے، یا آپ لوگ اس کا سم اپ یہی ہے کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، یعنی کہ یہ سچ ہے، جادو ہوتا ہے، نبی کے جسم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بتایا گیا ہے۔ جادو کو دور کرنے میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خصوصی تاثیر رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
سورۃ الفلق کی اس ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ صراط الجنان ہے یہ، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اس کی تفسیر میں انہوں نے جو ہے بتایا ہے کہ کل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ تم فرماؤ میں صبح کی رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے، یعنی صبح کو پیدا کر کے رات کی تاریخی دور فرما دیتا ہے۔ یعنی صبح، یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صبح آ جاتی ہے، صبح پیدا کر کے رات کی تاریخی یعنی رات کا اندھیرا دور فرما دیتا ہے۔ تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو، یعنی کہ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے وہ ان حالات کو اس سے دور فرما دے جس سے وہ ڈرتا ہو یا جس سے وہ خوف زدہ ہو، ان کو دور فرما دے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف، اور بعض مفسرین نے بتایا کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے جس سے برتر مخلوق میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ابلیس یعنی شیطان۔ مکلف اور غیر مکلف، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مکلف دیکھیں وہ ہوتا ہے جو کوئی کام، مکلف جیسے ہم سمجھدار انسان کو یعنی مکلف کہتے ہیں، جو بالغ ہو اس کو مکلف کہتے ہیں، اور غیر مکلف وہ ہوتا ہے جو جیسے جو کوئی نیم پاگل ہوتے ہیں یا جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان کو غیر مکلف کہتے ہیں، یعنی وہ شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی، انہیں غیر مکلف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو عملیات ہوتے ہیں، جو جیسے جادوگر ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہی سب کچھ کرتے ہیں نا، تو اس لیے بتا رہے ہیں۔ اچھا، آخری آیت کا لکھا ہوا ہے اس میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں، جیسا کہ بیلٹ کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے بلر ہوا ہوا ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے تعویذات سے متعلق ایک اہم مسئلہ۔ یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز و حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا، ان پر گرہ لگانا، قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسما پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دم کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کسی پہ دم کرنا، اور یہ اس سے شریعت سے ہماری ثابت ہے۔ جمہور صحابہ اکرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ اسی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موضوعات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما بنت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیوں؟ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر اس سے سبقت لے جاتی۔ یعنی کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تقدیر جو ہماری تقدیر ہے لکھی ہوئی، اگر اس پہ کوئی سبقت لے جا سکتی تھی تو جو ہے وہ نظر ہوتی۔ اچھا، اور حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی نعمت چھین جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔